اللہ کسی کو وطن نہ چھڑوائے۔ اجرکم اللہ۔ اور وطن کا چھوڑنا بھی ایسا چھوڑنا کہ پتہ ہو اب واپس نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، اور جب چھوڑ رہے ہیں نا مدینے کو تو پہلے آپ اپنے نانا کی قبر پہ گئے ہیں، اور رونے والوں ایسے گئے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے بابا کی گود میں لیٹنے کو جاتا ہے۔ کئی جگہ سے قبر نبی کا بوسہ دیا امام حسین نے، کئی جگہ سے قبر کا بوسہ دیا، اور پھر سینے کے قریب، قبر کا جو حصہ سینے کے قریب تھا، نبی کے سینے کے قریب تھا، اس جگہ اپنے سینے کو لگا دیا، اور پھر سینہ لگا کر اتنا روئے کہ قبر نبی تر ہونے لگی، اور پھر روتے روتے فرمایا نانا اب مدینہ اس قابل نہیں رہا، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے مولا حسین نے پہلے نانا کی قبر سے ودا کیا، اور پھر امام حسین گئے ہیں ماں کی قبر پر۔ امام پھر قبر فاطمہ زہرا پہ گئے، بی بی زہرا کی قبر پہ گئے۔ مگر سنیں گے، میں نے اتفاق سے یہ مصائب آج ہی پڑھتے ہوئے، میں اپنی سواری میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، کئی دفعہ خود آنکھوں میں آنسو آئے۔ جیسے ہی ماں کی قبر دیکھی تو ایسے چلے جیسے گھٹنیوں بچہ چلے۔ ماں کی قبر سے لپٹ کے روئے، ماں کی قبر سے لپٹ کر روئے امام حسین، اور پھر عزیزو ماں کو رخصت دی۔ پھر آئے ہیں جناب زینب کے گھر۔ رات کی تاریکی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز نے امام حسین کو دیکھا، دوڑی بھی اندر گئی، اور آواز دے کر کہتی ہے اے آقا زادی زینب، حسین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کچھ دیر سوچ سکتے ہیں آپ کہ کیا منظر بنا ہوگا؟ جناب زینب نے سر پہ چادر کو لیا، اور اتنی عجلت میں دروازے پر آئیں کہ جتنا ممکن تھا سامنے بھائی کو دیکھ کر کہا بھائی مجھے بلا لیا ہوتا، یہ رات کی تاریکی میں آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا زینب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور اب وہ سفر شروع ہونے جا رہا ہے جو تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ زینب اب تیاری کرو، ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا دن نمودار ہوا، امام حسین نے اجرکم اللہ، امام حسین نے جناب عباس کو ذمہ داری دی، عباس محملیں تیار کرو، ہمارے یہاں سجاؤ، قافلہ پورے خانوادے کا قافلہ جائے گا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں اپنی ذاتی غرض سے حاضر ہوا تھا کہ میری توجہ ہوئی کہ ایک سمت اماریاں، خالی اماریاں تیاری کے لیے جیسے قافلہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، ایسے کچھ اونٹ لے جائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ گھوڑوں کو کیوں کسا جا رہا ہے، کیوں زینے باندھی جا رہی ہیں؟ تو کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں ایک جگہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے مجھے منظر نظر آئے، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین کے گرد بہت سارے جوان کھڑے ہیں، اور حسین سب کو آوازیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسے کرو، وہ کام ایسے انجام دو، اور بار بار عباس علمدار آ کر حسین کو گزارش سناتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابوالفضل عباس نے آ کر بتایا مولا قافلہ تیار ہے۔ تو حضرت نے ایک جوان کی طرف دیکھا جو بیت الشرف میں گیا، اور بیت الشرف سے واپس آیا، تو پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک منظر بنا، اور منظر یہ بنا کہ ایک جوان آگے نکل کر آتا تھا جس کے پیچھے ایک بیوی آ رہی ہے۔ آگے ایک جوان چل رہا ہوتا تھا اور اس کے پیچھے ایک بیوی آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے پہلا منظر دیکھا تو میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے۔ میں نے پوچھا اس کے ساتھ خاتون کون آ رہی؟ کہا اس کی ماں ہے، یہ اپنی والدہ کو محمل پہ بٹھانے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اور جوان باہر آیا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں ام لیلہ ہے۔
کہتے ایک ایک بی بی کو ایک ایک جوان لاتا رہا، مگر ایک عجیب منظر بنا۔ جیسے ہی اندر سے آواز دی گئی کہ کوئی بی بی باہر آ رہی ہے، تو عباس نے کام چھوڑ دیا، علی اکبر نے کام چھوڑ دیے، حسین نے کرسی چھوڑ دی، اور سب جمع ہو کر دروازے کے قریب آئے اور حلقے میں ایک بی بی کو لے کر آئے۔ اور جب وہ محفل میں بیٹھنے لگی، عباس نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ تو آواز دی یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اجر و کمال اللہ، مجلس ہو گئی، عزادارو گریہ ہو گیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، کس شان سے بی بی زینب کو مدینے میں سوار کیا گیا۔ سلام ہو زینب کی غربت پر، 11 محرم ہے، نہر کی طرف رک کر کے عباس کو آواز دی، عباس زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے۔